السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع الدنیا قلیل، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے کہ جس سے ہمیں یقینی طور پر دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا یہ نہ ہی ہمیشگی کی جگہ ہے، نہ اس کا مال ہمیشہ رہنا ہے، اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مکاشفۃ القلوب سے ایک بہترین درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرتا ہے اس مال کثیر سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ثعلبہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے پیش نظر میری زندگی نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری زندگی نبی کی زندگی جیسی ہو؟ بخدا اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں تو چلیں گے۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر آپ میرے لیے اللہ سے مال کی دعا کریں تو میں اس مال سے ہر حقدار کا حق پورا کروں گا، اور میں ضرور کروں گا، ضرور حقوق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ معزز خواتین و حضرات، مختصر یہ کہ انہوں نے بکریاں خریدی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ ان کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا، مدینہ کے باہر نکل گئے۔ جو صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روزانہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ صرف عیدین کی نماز ہونے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے پاس زکوٰۃ کا مال وصولنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے عذر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو وہ پھر سے مال لے کر حاضر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا مال قبول نہیں کیا۔ تو اب اس تعلق سے ایک اور حکایت آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بڑا خاص واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہوئے، سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں دونوں مل کر کھا چکے اور 1 روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس نے لی ہے؟
وہ آدمی بولا کہ مجھے نہیں معلوم۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا، جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھن کر خود بھی کھائے اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو، تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب آپ نے اس آدمی سے کہا میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے، دریا پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آب سے یعنی آگ یہ پانی کے اوپر سے چلتے ہوئے جو ہے دریا کو پار کر لیا۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا بتا اس وقت وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کے ڈھیری بنائے، یعنی چھوٹے چھوٹے 3 جو ہے ڈھیر بنائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس کی ایک جیسی 3 ڈھیریاں پھر بنائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تہائی یعنی اس میں سے ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے وہ روٹی لی تھی۔ اب دیکھیں جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ شخص بول پڑا کہ وہ روٹی تو میں نے لی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو معزز سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات، یہاں پر بڑی ہی خاص بات اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی چاہت میں، مال دنیا کی محبت میں اس انداز میں دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اسے معجزہ دکھا کر اس کی تربیت کی جاتی تب بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے جو ہے پانی پر چلا کر بتایا جاتا تب بھی اسے نصیحت نہیں ملتی، لیکن وہی جب اس کے سامنے دنیا ہی کو پیش کیا جاتا ہے تب وہ دنیا کے لیے ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اس شخص کے پاس 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و متاع کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں گے۔ اس آدمی نے جب ان لوگوں کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ ہم یہ تینوں مل کر مال کو تقسیم کر لیتے ہیں، برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصہ دار کیوں بننے دوں، میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں کھانا کھائیں اور ہلاک ہو جائیں اور مال میں اکیلا ہی اپنے گھر لے جاؤں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کھانے میں زہر ملا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے اس ایک کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے دونوں ہی اس مال کو بانٹ لیتے ہیں، جب وہ آئے گا تو اس کو قتل کر دیں گے، کھانا کھائیں گے، مال لیں گے اور چلے جائیں گے۔ چنانچہ جوں ہی وہ شخص کھانا لے کر پہنچا دونوں نے اس کو پکڑا اور دونوں نے اسے قتل کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھائے اور یہ دونوں بھی مر گئے، اور سونا یوں ہی اسی طریقے سے جنگل میں پڑا رہا، لیکن 3 لاشیں ساتھ میں اس کے پڑی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرے اور ان کی حالت دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ دنیا ہے، یہ کس طریقے سے چمک رہی ہے، اور دنیا کے جو لالچی تھے دیکھو ان کا کیا اس نے حشر کر دیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو ہے ہمارے دلوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف اور مال کی محبت کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ اور ہماری نصیحت ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نصیحت
سیکھنے اور نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔